آج محرم کی 7 تاریخ ہے اور ہم لوگوں کا ایک یہ دستور ہے، یہ رسم ازا ہے یا ایک سسٹم ہے، جو بھی کہہ لیں، تقریباً میرے خیال سے پورے ہندوستان میں یا جہاں تک ہندوستان کی ثقافت عزاداری پہنچی ہے وہاں یہی سسٹم ہے کہ 7 محرم کو یتیم حسن کا ماتم کیا جاتا ہے، جناب قاسم کا ذکر ہوتا ہے۔ اب صرف 3 دن بچے ہیں عاشور کے، یہ محرم اتنی جلدی گزر جاتا کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ کل چاند دیکھا تھا، آج 7 تاریخ ہو گئی۔ آنے سے پہلے کتنی تیاری کرتے ہیں، مگر 10 دن اتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہمیں۔ اکثر میں نے عرض کیا، اکثر مجالس میں، آج بھی عرض کروں گا، یتیم حسن کا ذکر ہے۔ آج میں جناب قاسم کی شہادت نہیں پڑھوں گا، صبح سے آپ مجلس سے کر رہے ہیں، یقیناً شہادت آپ نے مجھ سے بہتر کسی ذاکر سے، کسی خطیب سے، کسی عالم سے سنا ہوگا۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، آج میں آپ کے سامنے وہ مصائب پڑھوں گا جو امام زمانہ نے بیان کیے ہیں، جناب قاسم امام زمانہ نے بیان کیے۔ مگر اس سے پہلے اگر تشرف ہو جائے امام زمانہ کا ہم گناہ گاروں کے پاس، ایک نظر کرم، میں نے اکثر مجلسوں میں عرض کیا، پھر عرض کر رہا ہوں، علامہ امینی الغدیر میں لکھتے ہیں، اشتہر بین الاصحاب، ہمارے اصحاب کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ ابن ارندس کے اشعار جہاں پڑھے جاتے ہیں وہاں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں، یہ مشہور ہے۔ شیخ عبدالزہرا کعبی، ان کا واقعہ میں عرض کر چکا ہوں، کربلا آئے، ایک کتاب فروش بیٹھا ہوا کتاب بیچ رہا ہے، آغا کو دیکھا، آغا یہ کتاب آپ کے کام کی، آپ لے لیجئے۔ انہوں نے دیکھا کوئی ابن ارندس کے اشعار تھے، ان کا مرثیہ تھا، یہ کہنے لگے کہ مجھے ضرورت تھی، میں نے قیمت پوچھی، اس نے کہا کہ دیکھیے اس کی قیمت کچھ نہیں ہے، قیمت یہ ہے کہ میں ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، اسی حرم میں بیٹھ کر پورا مرثیہ مجھے سنا دیجیے، یہی اس کی قیمت ہے۔ آغا فرماتے میں وہی بیٹھ گیا اور میں نے پڑھنا شروع کیا، کچھ شعر میں نے پڑھے، آج ایک شعر اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ فَيَا لَكَ مَقْتُولًا بَقَتِ السَّمَاءُ دَمًا، اے وہ مقتول جس پر آسمان خون کے آنسو رویا، آسمان نے گریہ کیا خون کے، امام زمانہ بھی خون کے آنسو روتے، اے وہ مقتول جس پر آسمان نے خون کے آنسو بہائے، فَمُغَيِّرُ الْوَجْهُ الْأَرْضِ بِالدَّمِ مُحَمَّرُ، زمین کا بھی چہرہ سرخ ہو گیا۔ یعنی کہنا کیا چاہ رہا ہے، شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ حسین کا غم آسمان نے بھی منایا اور زمین نے بھی منایا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں، جب میں نے یہ شعر پڑھا، آیقتل الزمان حسین بکربلا، حسین کربلا میں پیاسے ذبح ہو گئے، فی کل عضو من انامل بحر، حالانکہ حسین کی ہر انگلی میں ایک دریا سمویا ہوا تھا۔ یہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ شعر پڑھا تو ایک عرب آ گیا تھا جو مرثیہ سن رہا تھا، ایک مرتبہ وہ چیخ مار کر رویا۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا میرے عزیزو، عام مجلسوں میں اور محرم کے مجلسوں میں فرق ہونا چاہیے، ایسے نہیں ویسے رو جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام روتے ہیں، اللہم ارحم سرخا التی کانت لنا، میرے اللہ گریے کی اس بلند آواز پر اپنی رحمت نازل فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہے۔ جب یہ شعر پر تو چیخ مار کر رویا وہ عرب، زری کی طرف اشارہ کیا اور اس شعر کی تکرار کی، مرثیہ ختم ہو گیا، وہ عرب غائب ہو گیا، بہت تلاش کیا وہ عرب نظر نہیں آیا، یقین ہو گیا وہ کوئی اور نہیں زمانے کا امام۔ مجھے نہیں پتا زمانے کا امام کہاں ہے، شاید کربلا میں ہو، شاید نجف میں ہو، شاید شام میں ہو، شاید بقیع میں ہو، ٹوٹی ہوئی قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے آنسو بہا رہے، مجھے نہیں پتا کہاں، ہو سکتا ہے ہم گناہ گاروں کو بھی دیکھ رہے ہوں۔ دیکھتے ہیں نامزاداری ہوتی ہے تو امام آتے ہیں، جلوس میں آتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں، کبھی کوئی پہچان لیتا ہے، کوئی نہیں پہچان پاتا ہے، شاید ان اشعار کی برکت سے امام کا تشرف ہو جائے۔ اب میں جو مصائب پڑھ رہا ہوں، مقصد شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں، میں زیارت پڑھ رہا ہوں، زیارت ناحیہ، اس زیارت میں امام زمانہ نے
جو مصائب پڑھے ہیں جناب قاسم کے، میں وہ مصائب آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اقبال الاعمال سید ابن طاؤس کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 75، اس پر یہ زیارت ہے۔ اس میں جناب قاسم کے مصائب، ان کی مصیبتوں کا ذکر زمانے کا امام کس طرح سے کر رہا ہے۔ مگر زیارت شروع کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایران کے ایک عالم دین تھے، وہ مشہد آئے رمضان المبارک میں، پورے مہینے انہوں نے مجلس پڑھی، تقریر کی۔ اتفاق سے کسی بھی مجلس میں امام حسن کا ذکر نہیں کیا، عمدن نہیں، اتفاق سے۔ وہ رمضان ختم ہو گیا، ایک دن خواب میں دیکھا جناب سیدہ کو آئی ہیں، وہ ناراض ہیں۔ شہزادی آپ مجھ سے کیوں خفا ہیں، کیوں ناراض ہیں؟ تو جناب سیدہ فرماتے ہیں ذاکر کیا حسن میرا بیٹا نہیں ہے؟ مہینے بعد صرف حسین کا ذکر کیا، کہ حسن میرا بیٹا نہیں ہے۔ کل علی اکبر کی شہادت آپ نے سنی، بلک کر آپ روئے، تڑپ کر آپ روئے، جناب سیدہ کو پرسہ دیا۔ اگر آج قاسم کی شہادت اور مظلومیت پر ویسے ہی گریہ نہ کریں گے، ہو سکتا ہے دکھیاری ماں آپ سے شکوہ کرے، عزادارو کیا حسن میرا پوتا نہیں، کیا قاسم میرا پوتا نہیں ہے؟ جس طرح سے علی اکبر میرا پوتا ہے، قاسم بھی تو میرا پوتا ہے۔ تو بس شہزادی کو شکایت کا موقع نہ دینا۔ اب زیارت کا جملہ سنیں، السلام علی القاسم بن حسن بن علی، زمانے کا امام کہہ رہا ہے السلام ہم میرا قاسم پر جو حسن کے بیٹے ہیں۔ از کون قاسم؟ المضروب علی حامتہ، جن کے سر پر ضربت لگائی گئی تھی، سر پر ضربت لگائی گئی تھی۔ کیسے لگائی گئی تھی، کب لگائی گئی تھی؟ آپ ذاکروں سے سنتے ہیں قاسم بچہ کمسن تھے، جوتے کا تسمہ کھل گیا تھا، جھک کر تسمہ باندھ رہے تھے کہ جب ظالم نے سر کے اوپر گرز مارا۔ زمانے کا امام ہمارا سلام ہو اس قاسم پر جس کے سر کے اوپر گرز ماری گئی۔ المسلوب لامت ہو، سلب کر لیا گیا تھا، چھین لیا گیا تھا اس کے نام میں کو۔ میں نے بہت سمجھنے کی کوشش کی مگر میں سمجھ نہ سکا۔ لامہ ویسے تو زرا کو کہتے ہیں، پر ترجمہ اس کا میری سمجھ میں یہ آیا میرا سلام ہو۔ زمانے کا امام کہہ رہا میرا سلام ہو اس قاسم پر جس کے سر کے اوپر ضربت لگی تھی اور جس کی زرا اکھڑ گئی تھی، کندہ ہو گئی تھی۔ زرا لوہے کی ہوتی ہے، عزادارو گھوڑے کی ٹاپ میں نال ہوتی، وہ بھی لوہے کا۔ جب لوہا لوہے پر پڑے، اجر اللہ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ میں شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں، امام زمانہ کے مصائب پڑھ رہا ہوں۔ المسلوب لامت ہینا نادى الحسین امہ، قاسم نے جب اپنے چچا حسین کو پکارا، سر پر ضربت پڑی، اپنے چچا حسین کو فجلا علیہ امہ کا سخر، چچا اتنی تیزی سے آیا جیسے شکاری اپنے شکار کی طرف آتا، بڑی تیزی سے آیا۔ جب آیا تو کیا دیکھا بھتیجے کو، وہ ہوا یفسو برجلہ التراب، یہ اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ رہے تھے۔ کیسا منظر، کیسا منظر، قاسم اپنے پیروں کو زمین کے اوپر رگڑ رہے تھے۔ والحسین یقول بعدا لقوم قتلوک، بیٹا قاسم رحمت خدا سے دور ہو گئی یہ قوم، بیٹا اس نے تمہیں قتل کیا۔ وَمِنْ خَصْمٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَدُّكَ وَأَبُوكَ، اے بیٹا جس نے تمہیں قتل کیا ان کا دشمن تمہارا جد ہے، تمہارے پاپا ہیں۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ قاسم کے پاس آ کر بھائی کو کیوں یاد کر رہے ہیں، میں تو یہ سمجھا جب قاسم کی لاش کو دیکھا ہوگا، پامال سمیس پر لاش کو دیکھا ہوگا تو شاید بقی کا رخ کیا ہو، بھائیا میں شرمندہ ہوں، بھائیا تمہارے بیٹے کی حفاظت نہ کر سکا۔ اجبر اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اس کے بعد امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں عزیز علیہ یا عز علیہ واللہ العمک، بیٹا قاسم تمہارے چچا کے لیے بڑا سخت تھا، بیٹا انت دعو فلا یجیبک، بیٹا تم پکارو
اور چچا تمہیں جواب نہ دے؟ مقتل میں ہے، روایات میں ہے کہ ہر شہید نے ایک ہی مرتبہ پکارا، لیکن قاسم بار بار پکارتے تھے، یا اماں ادرکنی، یا اماں ادرکنی، اے چچا میری مدد کیجئے، اے چچا میری مدد کیجئے۔ علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے، وجہ یہ قاسم کی خصوصیت یہ ہے، ویسے تو امام حسین کی بھی لاش پامال ہوئی مگر شہادت کے بعد، لیکن قاسم تو زندہ میں پامال ہو گئے۔ یا اماں ادرکنی کب کہتے تھے؟ جب گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی، بچہ تڑپ جاتا تھا، تڑپ کر کہتا تھا یا اماں ادرکنی، اے چچا میری مدد کیجئے، اے چچا میری مدد کیجئے۔ چچا کیا کہہ رہا؟ بیٹا بڑا سخت ہے تیرے چچا کے لیے، تو پکارے اور چچا تیری مدد نہ کر سکے، اور یوں جی بکا، جواب بھی دے، وانتا قتیلون وجتیلون، اے بیٹا جواب دے، یعنی تیرے پاس آ بھی جائے تو کوئی فائدہ نہیں، تو قتل ہو چکا ہے۔ ایک لفظ کی طرف توجہ چاہ رہا ہوں عزیزانو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اگر 7 محرم کی مجلس نہ ہوتی تو میں مسائل تمام کر دیتا، اب 2 ہی دن بچے ہیں، تھوڑا اور پرسا دے لیں، نہیں پتا اگلا محرم ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، یتیم حسن کا ماتم ہے، جناب سیدہ کو پرسا دینا ہے، امام حسن بہت مظلوم ہے۔ بیٹا جب میں تمہارے پاس آیا تو تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا، تم قتل ہو چکے تھے۔ جدیلن، جدیل کسے کہتے ہیں؟ میں نے لغت میں تلاش کیا، ایک معنی لغت میں جدیل کے مجھے یہ ملے، جدیل بٹی ہوئی رسی کو کہتے ہیں۔ بس ذاتارو آپ خود تصور کیجئے گا، جب گھوڑے کی ٹاپیں قاسم پر پڑتی ہوگی، اللہ اللہ، زمانے کا امام کہہ رہا ہے اے قاسم آپ پر ہمارا سلام ہو، اے قاسم آپ نے جب اپنے چچا کو بلایا مدد کے لیے تو آئے ضرور مگر آپ کی مدد نہ کر سکے۔ اب امام زمانہ کہہ رہے ہیں وہ جعلنی اللہ معاکما یوم جمعکما، اللہ ہمیں آپ کے ساتھ قرار دے۔ ہاں کون حجت خدا یہ تمنا کر رہا ہے کہ اللہ میں کربلا کے شہیدوں کے ساتھ قرار دے۔ آپ اتنا طلب کر رو رہے ہیں کیونکہ مصائب سن رہے ہیں۔ امام زمانہ جنہوں نے یہ زیارت بیان کی ہے، جنہوں نے یہ مصائب بیان کیے ہیں، قتیلن کہا، جدیلن کہا، ان کو تو مصائب کربلا دکھائے جاتے ہیں۔ ارے جب یہ منظر دیکھتے ہوں گے زمانے کے امام پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہمارا سلام ہو یتیم حسن قاسم پر۔